یہ بات یاد رکھیں، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بکرے اور بکریاں اور دمبے اور گائیں اور جو ہے وہ یہ قربان ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں، اگلے سال مارکیٹ میں جانوروں کی کمی آئی ہے؟ کبھی آئی ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو بھئی یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کتیا کے بچے 10 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی، 1-2 بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ بکری کے 1-2 بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت رکھ دیتے ہیں کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، اگلے سال اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے۔ یہ برکتیں کس نے رکھی ہے؟ اللہ کی ذات نے رکھی ہے۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ اس سے ہماری معیشت کمزور ہوتی ہے، اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے آپ کی، آپ اقتصادی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ غریب جس کے گھر میں سالہ سال گوشت نہیں پکتا، ان ایام میں ان غربا تک بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بات بتائیں، یہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے؟ یہ سوچ کے خلاف ہے یا عقل کے مطابق ہے؟ مجھے اس میں صرف اور صرف ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام گزرے، 1,24,000 صحابہ کرام، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو کیوں کا لفظ نہیں ملے گا کہ بھئی یہ امر، یہ حکم، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ جو ہمیں حکم آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جو ہے دین کا حکم دیا، وہ اس کو کیا کرتے گئے؟ مانتے چلے گئے۔ ان کی زندگی میں اطاعت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ جیسے ہی ہماری سوچوں کے اندر بھئی میری سوچ میں ایک چیز نہ آئے، تو مجھے یہ بات بتائیں، اللہ رب العزت نے اس حکم کے اندر کتنی حکمتیں رکھی ہیں، اور اللہ نے اس کے اندر کتنی ہمارے لیے راحتیں رکھی ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میری سوچ میں نہ آئے اور میری عقل اس کو نہیں جو ہے وہ سوچ سکے، تو یاد رکھیں یہ میری عقل کی کمزوری ہے۔ دین حضرات محترم یہ ایک لامحدود ہے، اور اس کا تصور ایک عظیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ تو یہاں ہم صرف اس بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قربانی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے، انسان تو دور، اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، جانوروں کے ابواب قائم ہیں، جانوروں کے حقوق کے ابواب کتابوں کے اندر قائم ہیں۔ جب اتنے حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، تو مجھے یہ بات بتائیں، جس اللہ نے ہمیں جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی حکمتیں ہوگی اور ہمارے لیے کتنی خیریں ہوں گی کہ ہم اس کو کیا کریں؟ اس کو مانتے چلے جائیں۔ اس لیے حضرات محترم اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ اب وہی رب کیا کہہ رہے؟ تم نے جانور کو قربان کرنے، وہی رب کیا کہہ رہے؟ تم نے جو ہے وہ جانور کے گلے پہ کیا کرنی ہے؟ چھری چلانی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پیسے کا تاوان ہے، اس میں تو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں، ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے، ہم نے اس کو مانتے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال تک مٹی کے برتن بناؤ۔ اب وہ 40 سال تک کیا کرتے رہے؟ مٹی کے برتن بناتے رہے۔ جب بنا لیے تو اللہ نے فوراً حکم دے دیا، نوح اس کو توڑ دو۔ اب دل میں وہ بھی آیا کہ بھئی یا اللہ میں نے تو 40 سال اس پہ محنت کی، اب آپ کہہ رہے اس کو توڑ دو۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے نوح، جس جو ہے وہ برتنوں کو توڑ کر تمہارے دل میں افسوس اور قلق پیدا ہوا ہے، تمہاری ایک بد دعا پر میں نے پوری قوم کو پانی سے غرق کر دیا۔